فلائٹ 661 مسافر جہاز تھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد سے گوادر کا سفر کیا تھا۔ اس جہاز کی تاریخ بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس جہاز کو پہلی مرتبہ 2007 میں چین میں اڑایا گیا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد 14 مئی 2007 میں اس کو PIA کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اس وقت نیا PIA نے خریدا تھا۔ اس کے ٹھیک ہی 2 سال بعد 30 مئی 2009 کو اس جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے ہوئے کافی نقصان پہنچا تھا، لیکن پھر اسے ریپیئر کر لیا گیا اور یہ استعمال ہونے لگا۔ اس واقعے کے 5 سال بعد 2014 میں جہاز کا انجن کام کرنے بند ہو گیا تھا، لیکن اس انجن کی جگہ ایک نیا انجن لگا دیا گیا۔ پھر اس جہاز میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن اس جہاز کو پہلی مرتبہ اڑنے والے پائلٹ نے کئی دفعہ PIA کے انتظامیہ کو بتایا کہ یہ جہاز خطرناک روٹ پر اڑنے کے قابل نہیں ہیں اور ان جہازوں کو فوری طور پر ان خطرناک روٹس جہاں پہاڑ ہیں روکا جائے، لیکن انتظامیہ نے انہیں باتوں پر خاص توجہ نہیں دی۔ لیکن 7 دسمبر 2016 کو یہ بدقسمت جہاز چترال ایئرپورٹ پر اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس جہاز نے 3:30 بجے چترال سے اڑنا تھا اور تقریباً 4:40 پر اسلام آباد اترنا تھا۔ یہ سفر 1 گھنٹہ 10 منٹ کا تھا۔ اس جہاز میں 42 مسافر سفر کر رہے تھے۔ مسافر کے ساتھ ساتھ 5 کیو ممبر بشمول 2 پائلٹ جہاز کے بدقسمت مسافروں میں شامل تھے۔ ان مسافروں میں پاکستان کے نامور اور مشہور انسان جنید جمشید بھی اپنے اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جنید جمشید چترال میں دین کی تبلیغ کی غرض سے گئے تھے اور کچھ دن چترال میں قیام کر کے اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ جنید جمشید کے ایک فین نے تصویر لی، اسی وقت سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور بعد میں TV چینل پر بھی دکھائی گئی تھی۔ یہ جنید جمشید کی زندگی کی آخری تصویر تھی۔ 47 مسافروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہے۔ اس میں چترال کی ڈپٹی کمشنر بھی اس جہاز میں اپنی اہلیہ اور نومولود بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھے۔ جہاز نے ٹھیک ہی وقت پر اڑنا بھری۔ موسم بالکل صاف تھا اور بظاہر ایک معمول کی فلائٹ لگ رہی تھی۔ جہاز اونچے پہاڑوں کے درمیان جا رہا تھا۔ 40 منٹ سفر کر چکا تھا اور بس آدھے گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ 4:12 پر کنٹرول روم سے رابطہ کیا۔ کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ کی آواز بالکل نارمل تھی، لیکن 2 منٹ بعد 4:14 پر پائلٹ کا ایک اور کال موصول ہوئی۔ جہاز میں کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے اور مدد کی شدید ضرورت ہے، اور پائلٹ نے چیخ کر کہا کہ جہاز کا ایک انجن کام کرنا بند ہو گیا ہے، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا اور کنٹرول روم کے ہوش اڑ گئے اور پائلٹ کے ساتھ بار رابطہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 4:17 پر کنٹرول روم کا جہاز کی پائلٹ سے آخری رابطہ ہوا اور اس سے کچھ دیر بعد یہ جہاز 47 لوگوں کے ساتھ حویلیوں کے مقام کراچی سے 90 کلومیٹر دور کر گر پڑا، اور عینی شدید کے مطابق جہاز پہاڑوں پر گرتے ہی تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا اور جہاز گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو جہاز گرنے کے احساس ہو گیا اور مدد کرنے کے لیے مساجد میں اعلان ہونا شروع ہو گیا۔ وہ آگ لگنے کی وجہ سے وہ جہاز کی قریب نہ پہنچ سکے اور کسی مسافر کو زندہ بچنے کے بظاہر امکان نہ تھا، اور آرمی کے ہیلی کاپٹر مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا، لیکن ان سے لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور بعد میں DNA کے ذریعے لاشوں کی شناخت کی گئی، اور جہاز کے 42 مسافروں میں 39 پاکستان اور 3 غیر ملکی تھے۔ اس جہاز کے پائلٹ کافی تجربہ کار تھے اور وہ جہاز اڑانے کے ماہر پائلٹ تھے۔ کچھ دن بعد اس جہاز کا پائلٹ بلیک باکس ڈھونڈ لیا گیا۔ پائلٹس جہاز کو ایک انجن پر اتار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جان کر کیا، یا پھر انجن میں بالکل اتنی شدید کے مطابق جہاز الٹا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہاز پہلے کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، لیکن پھر بھی پائلٹ کو قصوروار
ٹھہرانے کی کوشش کی گئی اور یہ افواہ بھی پھیلی تھی کہ جہاز اڑانے سے پہلے پائلٹ کو زہر دیا گیا، جس نے اپنا اثر دکھایا، لیکن اس سے کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے، جو دنیا کے مشہور ایئر لائن سمجھی جاتی ہیں، آج اربوں کے خسارے اٹھا رہے ہیں نہیں بلکہ یہ قومی خزانے کا کباڑہ بن چکے ہیں۔ اگر پی آئی اے مہارت سے کام کرتے تو شاید ہم اپنے عظیم بستی جنید جمشید اور دوسرے لوگوں کو زندہ دیکھ پاتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور ہم اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے۔